ہم مشترکہ طور پر ایک اعلیٰ معیار کا بیلٹ اینڈ روڈ تعمیر کریں گے۔ آنے والے 2 سالوں کے اندر تقریباً پاکستان کی اکانومی کو $40 بلین کا معیشت کو 124 بار 1 to 1 آن لائن بات چیت میں حصہ لیا ہے۔ یہ ہمارے لیے بس ایک بوسیدہ درخت کی طرح ہے، یہ ایک بہت ہی منافع بخش مارکیٹ ہے۔ ایک دن میں کٹائی کا رقبہ 200 ایکڑ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ خودکار طریقے سے مددگار نیویگیشن ڈرائیونگ کو عمل میں لاتا ہے۔ ہم پائیدار زرعی ترقی کے لیے ایک مرکز بنا سکتے ہیں تاکہ وہ ٹڈیوں کی روک تھام اور ان پر قابو پانے میں مدد۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس میں خوش آمدید۔ میں ہوں نسرین۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں 2 معزز مہمان تشریف لائے ہیں، ڈاکٹر راجہ محمد افضال جو کہ چنگھوا یونیورسٹی میں پوسٹ ڈاکٹرل ریسرچ کر رہے ہیں، اور جناب سمیر صدیقی صاحب جو کہ APP کمپنی میں ایشیا پیسیفک IT امور کے انسیڈنس مینیجر ہیں۔ سب سے پہلے پاک چائنا رسپانس۔ پاکستانی معیشت پر کووڈ-19 کے پھیلنے کے بہت زیادہ اثرات کے باوجود پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حالیہ اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری 2.148 بلین امریکی ڈالرز تک پہنچ گئی، جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 137% کا اضافہ ہوا ہے۔ چین اب بھی پاکستان میں سب سے بڑا براہ راست سرمایہ کار ہے۔ رواں مالی سال کے پہلے 9 مہینوں میں چین کی پاکستان میں سرمایہ کاری میں تقریباً 700% کا اضافہ ہوا ہے۔ چین کی وزارت تجارت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 2019 میں چین کی صنعتی بیرونی براہ راست سرمایہ کاری 117.12 بلین امریکی ڈالرز تک پہنچ گئی، جو سال میں 9.8% کم ہے۔ تاہم بیلٹ اینڈ روڈ مارکیٹ نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ پہلی سہ ماہی میں بیلٹ اینڈ روڈ کے راستوں پر واقع 52 ممالک میں چین کی براہ راست سرمایہ کاری سالانہ 11.7% اضافے کے ساتھ 4.2 بلین امریکی ڈالرز تک پہنچ گئی۔ تجارت اور ترقی کے بارے میں اقوام متحدہ کی کانفرنس UNCTAD کی ایک رپورٹ کے مطابق 2020 میں عالمی سطح پر بیرونی سرمایہ کاری میں 30 سے 40% تک کمی واقع ہوگی۔ کووڈ-19 کے پھیلنے کے بعد سے چین اور بیلٹ اینڈ روڈ ممالک نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے اور اس وبا کے اثر کو کم کرنے کے لیے مل کر کام کیا ہے۔ سرمایہ کاری کے علاوہ بیلٹ اینڈ روڈ کے ساتھ تجارت بھی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ چین کی وزارت تجارت کے اعداد و شمار کے مطابق بیلٹ اینڈ روڈ کے راستوں پر واقع ممالک اور چین کے مابین سامان کی تجارت 2013 سے 2019 کے دوران مجموعی طور پر 7.8 ٹریلین امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس سال جنوری سے اپریل تک اگرچہ کووڈ-19 وبا بیرون ملک طلب میں سست روی کا باعث بنی، لیکن چین اور بیلٹ اینڈ روڈ ممالک کے مابین تجارتی حجم اب بھی بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ترقی پذیر ممالک کے بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کے باعث چین کی برآمدات، بالخصوص آلات سازی کی مصنوعات کی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت آسیان مارکیٹ چین کی سب سے بڑی برآمدی مارکیٹ بن چکی ہے۔ اگرچہ اس وبا سے معیشت کو شدید دھچکا لگا ہے، لیکن چین سے بیلٹ اینڈ روڈ سے جڑے ممالک میں ہونے والی درآمدات ایک خاص حد تک بڑھ گئی ہیں۔ مستقبل میں ترقی کا رجحان اب ان ممالک کی معاشی بحالی پر منحصر ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی اعلیٰ معیار کی مشترکہ تعمیر اس سال چینی حکومت کی ورک رپورٹ میں شامل ہے۔ 22 مئی کو بیجنگ میں 13ویں قومی پیپلز کانگریس NPC کے تیسرے اجلاس کے افتتاحی اجلاس میں وزیراعظم لی کیچیانگ نے اس پر زور دیا ہے۔ ہم مشترکہ طور پر ایک اعلیٰ معیار کا بیلٹ اینڈ روڈ تعمیر کریں گے، وسیع مشاورت، باہمی شراکت اور مشترکہ فوائد کی پیروی کریں گے، مارکیٹ کے اصولوں اور بین الاقوامی سطح پر قبول شدہ قواعد پر عمل کریں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ رواں مالی سال کے ابتدائی 9 مہینوں میں چین کی پاکستان میں سرمایہ کاری 7 گنا بڑھ گئی ہے، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور مالیت میں اضافے کے علاوہ کیا رواں سال کی جو سرمایہ کاری گزشتہ سرمایہ کاری سے کیا فرق ہے؟ آپ نے بھی ذکر کیا ہے جو سرمایہ کاری بڑھ کی ہے اس میں جو سب سے بڑا ایفیکٹ ہے وہ تو سی پیک کے پروجیکٹس ہیں۔ جیسا کہ آپ کو ایک آسان مثال سے سمجھا سکتا ہوں کہ سی پیک ایک ایسے ہے جیسے کہ درخت کا تنا، اس کے ساتھ شاخیں ہیں، پھر اس کے ساتھ پتے ہیں، اور جو فرق ہے
پہلے زیادہ تر کام انفراسٹرکچر پہ ہو رہا تھا اور اب کام جو ہے وہ پروڈکشن اور ڈپلائمنٹ پہ ہو رہا ہے. جتنی بھی امپلائمنٹ اور ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے, جو ٹرانزیشن کا جو موڈ چل رہا ہے اس وقت, جو چینج آ رہی ہے, اس میں زیادہ تر اب انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے. تو دوبارہ جو ہے اس جو حالیہ گورنمنٹ ہے اس نے جو ریفارمز لائے اپنے پلاننگ میں اور تجارت کے اصولوں کے اوپر, اور جو وزٹس ہوئے ہمارے پرائم منسٹر کے, ان کے ساتھ جو ٹیم آئی, جو کامرس منسٹر تھے, اور وہ ان سب نے ایک آ کے ایک ریوائیو کیا ان سارے پلانز کو, اور جس کی وجہ سے جو اس ساری مالیت میں اضافے کا ایک بہت بڑا باعث وہ بنے جو نیو ایک کانٹریکٹس تھے بٹوین چائنا اینڈ پاکستان. تو فیوچر میں جس طرح بھی دیکھیں سروس انڈسٹری ہو گئی یا آپ کے انٹرنیٹ سروسز ہو گئیں, ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت بڑا ایک نیا ایک انویسٹمنٹ کا جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں, جس کی وجہ سے اضافہ ہوا ہے چین سے پاکستان کو. معاشی بدحالی کے اثر کو دور کرنے کے لیے پاکستان کیسے غیر ملکی سرمایہ کاری کو اپنی طرف راغب کر سکتا ہے, چین سے یا دوسرے کسی ممالک سے؟ کیسے پاکستان میں ڈیجیٹلائزیشن لائی جائے, اور جتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں, گوگل ہے, علی بابا ہے, علی پے ہے, پے پل ہے, یہ وہ سارے ایک بگ مارکیٹ ہے جو پاکستان میں آنا چاہتی ہے, جس کی وجہ سے تقریباً پاکستان میں 20 ملین جو ہے جابز کا اضافہ ہوگا, اور آنے والے 2 سالوں کے اندر تقریباً پاکستان کی اکانومی کو $40 بلین کا معیشت کو ایک سپورٹ ملے. اب ہم سی پیک میٹ میں ایک رپورٹ دیکھتے ہیں. سی پیک میٹ کے اس سلسلے میں ہم زرعی مشینری کے میدان میں چین پاکستان کے تعاون پر توجہ مرکوز کریں گے. آئیے پہلے ایک بڑی چینی زرعی مشینری کمپنی کی مثال دیکھتے ہیں. ہم 17 سال سے پاکستانی مارکیٹ میں موجود ہیں. شروع میں ہم بنیادی طور پر شمال مغربی پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر پشاور میں مصنوعات بیچتے تھے. حالیہ برسوں میں ہم صوبہ پنجاب میں آئے ہیں کیونکہ یہاں مارکیٹ میں ترقی کا امکان زیادہ ہے. اس وقت ہم اپنی ٹریکٹر کمپنی میں موجود ہیں. پاکستان کو ہم منی ٹریکٹر اور نائلون کی مصنوعات برآمد کرتے ہیں. 2019 میں 300 یونٹ پر مشتمل تمام ٹریکٹرز اور 600 ٹن فیبرک تھا. چینی زرعی مشینری کے جانے سے پاکستان میں کیا تبدیلیاں آئیں گی؟ چینی زرعی مشینری کی خودکار اور قابلیت کی سطح کیسی ہے؟ وہ یہاں پلانٹنگ ماڈل اور پیداوار دیکھنے آئے تھے. ان کا مقصد اسے ایک نظر دیکھنا تھا. انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ آلو اتنے بڑے اور زیادہ ہیں. ہمارے کلٹیویٹر اور پلانٹر کی مدد سے ان کی آلو کی پیداوار ایک مہینے میں 1500 کلو سے بڑھ کر 2500 کلو ہو گئی. یہ مشین 1 یا 2 گھنٹے میں کام ختم کر لیتی ہے، جبکہ انسان کو یہی کام کرنے کے لیے 1 دن سے زیادہ وقت لگ جاتا ہے. ہماری مشین کے فلیگ شپ ورژن کی طرح ایک دن میں کٹائی کا رقبہ 200 ایکڑ تک پہنچ جاتا ہے. ایک آپریشن سیزن میں اگر یہ 45 دن تک جاری رہتا ہے تو 8000 سے زائد ایکڑ رقبہ کاشت کیا جائے گا. جب چھلی یعنی مکئی بہت گیلی ہوگی تو تھریشر براہ راست چھلی کے دانے چھان لے گا. چھلی میں پانی کی زیادہ مقدار کی صورت میں ملک کو نقصان عام طور پر 5% ہوتا ہے اور ہمارے ہاں بنیادی طور پر 3% ہے. آپریشن سپیڈ میں بہتری کا مقصد آلات کی مستقل طور پر جدتکاری اور بہتری لانا ہے. خاص طور پر اسے پاکستان کی زراعت کی اصل ضروریات کو پورا کرنا چاہیے اور مقامی حالات کو اپنانا چاہیے. یہ ہیڈر فولڈ کیا جا سکتا ہے. 8 رویہ ہیڈر کو 3 میٹر چوڑے ٹائر کی طرح چوڑائی میں فولڈ کیا جا سکتا ہے. یہ بنیادی طور پر سڑک پر چلنے کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہے. ہم نے ایک سینسر کا اضافہ کیا ہے. اگر آپ کا پودا ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو یہ خود بخود گاڑی کی سمت کو درست کر دے گا. یہ خودکار طریقے سے مددگار نیویگیشن ڈرائیونگ کو عمل میں لاتا ہے.
他们那个种植模式就是 पाकिस्तान और चीन में आलू के पौधे लगाने के तरीके भी मुख्तलिफ हैं, जैसा कि आबपाशी का तरीका। आमतौर पर पाकिस्तान में गंदक नहीं होती, वो सैलाबी आबपाशी इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ आलू की नालियों के साइज़ भी मुख्तलिफ हैं। हम टेक्नीशियन भेजेंगे, वो आलात को बेहतर बनाने के लिए वापस आएंगे और फिर ये आलात उन्हें वापस भेजे जाएंगे। ताहम इकनॉमिक डेली चाइना इकनॉमिक नेट के रिपोर्टर ने इंटरव्यू के जरिए जाना कि चीन और पाकिस्तान के माबैन ज़रूरी मशीनरी के मैदान में बिलखसूस दरमियाने और आला दर्जे के आलात और साजो सामान के शोबे में ताउन की खासी गुंजाइश अब भी मौजूद है। मैं देखने के लिए मौके पर गया। उन्होंने बुनियादी तौर पर बैरूने मुमालिक मसलन यूरोप और अमेरिका से मशीनों के बेकार पुर्जे खरीदे। ये 3 मशीनों के पुर्जे थे जिन्हें मिलाकर एक मशीन तैयार की जा सकती थी। तकरीबन 1 महीने में कुछ अफराद ने मिलकर इन पुर्जों से एक मशीन तैयार की। मेरे ख्याल में अभी पूरे मुल्क की तलब में इजाफा नहीं हुआ है। मार्केट के पिछले मुनाफे के लिहाज से अगर हम इस इलाके में 300 से 400 यूनिट तक पहुंच सकते हैं तो हम फैक्ट्री बनाने पर गौर कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी मार्केट में दाखिल होने वाली आला दर्जे की ज़रूरी मशीनरी के इस्तेमाल के हवाले से तरबियत पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में अभी तक 5 ऐसी ऐप्स हैं जो किसान दोस्त ऐप से फ़ायदा उठा सकें और उनमें मशीनरी के इस्तेमाल के मुताबिक के बारे में इनको वीडियो शेयर करके ये एक ज़रिया हो सकता है कि लोगों को आप अट्रैक्ट करें मशीनरी की तरफ, लेटेस्ट मशीनरी की तरफ। आई थिंक सिंध गवर्नमेंट इज़ आल्सो वर्किंग। सिंध जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर काम कर रही है। उन्होंने कि अभी 250 बंदे का स्टाफ हो उसको प्रिपेयर किया है, उसको ट्रेन किया है मैकेनिज़्म के लिए। वो जो चाइना से भी जदीद जो मशीनरी गई है उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, और अभी इस तरह के पाकिस्तान में प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं जिसमें वो लोकल किसानों को और वहाँ के लोकल जो बंदे हैं काश्तकार हैं उन्हें ट्रेन कर रहे हैं इसके ऊपर। वबा के दौरान गैर मुल्की तिजारत को किस तरह मुस्तहकम बनाया जाए और जिन पाक तिजारत को फ़रोग़ दिया जाए, आइए हम पाक चाइना ट्रेड में एक नज़र डालते हैं। चीनी कौंसिल बराए फ़रोग़ बैनुल-अक़वामी तिजारत की सरकारी वेबसाइट के मुताबिक कोविड-19 वबाई बीमारी के सबब दुनिया भर में 100 से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी नुमाइशें मुलतवी या मनसूख कर दी गईं। वबाई अमराज के दौरान चीन और पाकिस्तान के माबैन तिजारत को कैसे फ़रोग़ दिया जाए। अप्रैल के आखिर में शंदुंग सूबाई महकमा तिजारत ने ऑनलाइन नुमाइश शंदुंग एक्सपोर्ट कमोडिटी पाकिस्तान ऑनलाइन नुमाइश की मेज़बानी की। इस ऑनलाइन नुमाइश में मैकेनिकल और बरकी मसनूआत, हार्डवेयर, अमारत साजी का सामान, वबाई अमराज की रोकथाम का मवाद वगैरह शामिल थे। 28 पाकिस्तानी खरीदारों और 84 फराहम कुनंदगान जो शंदुंग इंटरप्राइजेस हैं, उन्होंने मैच मेकिंग के जरिए 124 बार 1-to-1 ऑनलाइन बातचीत में हिस्सा लिया है। हम स्टीविया तैयार करते हैं। ये कुदरती तौर पर मीठा है। फूड इंडस्ट्री में गन्ने से तैयार करदा चीनी की बजाय स्टीविया मीठे के तौर पर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। आप स्टीविया काश्त करते हैं? जी हाँ, हम स्टीविया उगाते हैं, लेकिन हमारे प्रोफेसर्स ने हमें कभी इन दरख्तों के फ़वाइद से आगाह नहीं किया। हमने कभी कारोबार का नहीं सोचा। ये हमारे लिए बस एक बोसीदा दरख्त की तरह है। मैं पाउडर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मोरिंगा पाउडर है जो मैंने पहली बार ख़रीदा है, और इस बार हम स्टीविया पाउडर तैयार करना चाहते हैं। वहाँ मार्केट की क्या सूरत हाल है? अच्छी मार्केट मौजूद है। आपको सिर्फ लोगों को बताना है, उन्हें आगाही देनी है। लोग अपनी सेहत के लिए खरीदते हैं। क्योंकि ये स्टीविया अर्क पैदा करते हैं, लिहाजा हम सिर्फ आपके साथ ताउन के लिए मौका के मुंतज़िर हैं। जी हाँ, हम इसे ईमेल के जरिए शेयर कर सकते हैं। इस किस्म के स्टीविया पाउडर और दूसरी चीज़ों के अर्क पर हम बहुत सी चीज़ों पर काम कर सकते हैं। 1 एकड़ ज़मीन स्टीविया की पैदावार के लिए दस्तयाब हो सकती है। हमें पौधे, पानी खुश करने समेत तमाम ज़रूरी अशिया और बुनियादी टेक्नोलॉजी दरकार है। तब हम अपनी मसनूआत को मुस्तकबिल में बरामद करने के लिए महफूज कर सकते हैं। आप किस तरह का सूत पैदा कर रहे हैं? हम हर किस्म का सूत बना रहे हैं, जिसमें 32, 40, 50, 60, 80 और दीगर अक़साम का सूत शामिल है।
کیا آپ نے کبھی پاکستانی مارکیٹ کے ساتھ کام کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے ہمیشہ پاکستان سے روئی درآمد کی، لیکن اس سے قبل ہم نے سوت پاکستان کو نہیں بیچا۔ میری مارکیٹ افریقہ کے لیے ہے اور شاید اس سال ہم اس میں بہتری لائیں۔ یہ ایک بہت ہی منافع بخش مارکیٹ ہے۔ ٹیکسٹائل کی مارکیٹیں کون سی مصنوعات کی فروخت کے لیے اچھی ہیں؟ اس کام کا ایک سیزن ہوتا ہے۔ 80 سنگل، 100 سنگل اور 120 سنگل سوت کی زیادہ مانگ ہے۔ یہ بھرپور سیزن کے لیے بہترین وقت تھا، لیکن اس کرونا وائرس لاک ڈاؤن کی وجہ سے کام میں بہتری نہیں آئی۔ پاکستان کا 10، 12، 20 اور 30 کاؤنٹ سود بہت اچھا ہے، لیکن بہتر سود پاکستان کو چین سے درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ میرے خیال میں ہم بہت اچھی قیمتوں کے ساتھ آ سکتے ہیں اور امید ہے کہ ہم بہت اچھے حل نکال سکتے ہیں۔ میں آپ کو بہترین قیمت دوں گا۔ آف لائن کے بجائے آن لائن نمائشوں کے کیا فوائد ہیں؟ آن لائن نمائش میں کسٹمر فریکوینسی اور مماثلیتی سطح نسبتاً بلند ہوتی ہے اور آپ ویڈیو اور آڈیو کے ذریعے سامان کے حوالے سے مکمل تفہیم حاصل کر سکتے ہیں۔ خریدار انٹرنیٹ کے ذریعے سپلائر کی لیبارٹری، سائنسی تحقیقاتی مرکز، پروسیسنگ سینٹر وغیرہ دیکھ سکتا ہے، جس سے مزدوری کے اخراجات بچتے ہیں اور کچھ صارفین کے ذہنی شکوک و شبہات بہت حد تک دور ہو جاتے ہیں۔ بہت سی کمپنیاں فیکٹریوں اور دیگر مقامات پر براہ راست نشر کرتی ہیں۔ یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ماڈل ہے۔ یہ مشین ویکیوم استعمال کرتی ہے۔ ویکیوم میز پر سے مختلف میٹیریل اٹھا لیتا ہے۔ ہم نے 3 سال پہلے ہی لاہور اور کراچی میں گودام بنایا تھا۔ اب ہمیں تمام پاکستان کے لیے ریٹیلرز یعنی پرچون فروشوں کی ضرورت ہے۔ سینگ فینگ لیزر فیکٹری میں خوش آمدید۔ ہم یہاں پروسیسنگ ورک شاپ میں ہیں۔ ہارڈ ٹریٹمنٹ مشین بیڈ سے مشین بیڈ کی ساخت مضبوط ہوتی ہے۔ یہ ہماری معیاری ماڈل دھاتی پلیٹ اور پائپ کاٹنے والی مشین ہے۔ رسمی ملاقات سے قبل ہم نے چینی کاروباری اداروں کے لیے 3 آن لائن مماثلتی نشستوں کا اہتمام کیا۔ جن کاروباری اداروں کی مصنوعات کی پیشکش کا تاثر اچھا نہیں تھا، ان کو الگ الگ یاد دہانی کرائی اور کاروباری اداروں کو توجہ طلب معاملات کے لیے رہنما دستاویزات بھی لکھیں۔ تو کیا مستقبل میں آن لائن نمائشیں چین اور پاکستان کے مابین تجارت کا ایک اہم ذریعہ بنیں گی؟ آف لائن نمائشوں کے بھی اپنے فوائد ہیں۔ مثال کے طور پر لوگوں کے درمیان روبرو بات چیت زیادہ قابل اعتماد ہے۔ میرے خیال میں مستقبل میں آن لائن اور آف لائن کو ملا کر تیار کیا جانے والا ترقیاتی ماڈل چین کی نمائش کی صنعت کا مرکزی رجحان بنے گا۔ آن لائن ایگزیبیشن ایک ایسا ٹول ہے اس وقت کمیونیکیشن گیپ کو ختم کرنے کے لیے کہ آپ جس جگہ پہ ہیں، جس ملک میں ہیں، آپ ان ایپس کو استعمال کر کے جس طرح ہیگزا فیئر ہے یا گوگل ایپ سٹور کے اوپر اس طرح کی ٹریڈ اور ایکسپو کی ایپس پڑی ہیں، وہ یوز کر کے کنٹریز آپس میں کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور اپنی چیز کو پروڈکٹ کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ اور یہ ایک جو صورتحال ہے یہ ٹیمپریری بھی ہو سکتی ہے، اور فیوچر میں اگر کوئی اپنا جو ٹریول کے ایکسپینسز کام کرنا چاہتے ہیں، انوائرمنٹل پولوشن کام کرنا چاہتے ہیں، فضائی آلودگی جو سفر کی وجہ سے ہوتی ہے یا ایکسٹرا کاسٹ آتی ہے، اس میں ایک کافی حد تک کمی آ سکتی ہے۔ پاکستان میں جو اس وقت جو آنے والی جو نسل ہے، جو نئے جو ہمارے بچے ہیں، جو لڑکے ہیں، جو بالغ ہیں، وہ بہت زیادہ اس طرف اٹریکٹ ہیں کہ آن لائن کام کیا جائے، آن لائن بزنس، آن لائن جابز، آن لائن شاپنگ، آن لائن ٹریڈ۔ یہ تو پاکستان میں بہت عروج پہ آیا ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ مزید آپ 4 سے 5 سال میں اس کا بہت بڑا ایفیکٹ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اب ہم سی پیک پائنیو میں ٹڈیوں کے حملے کے بارے میں ایک رپورٹ دیکھتے ہیں۔
موجودہ نگرانی کی صلاحیت کے اعتبار سے یہ شاید محدود ہے، لہٰذا ہمیں اس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کووڈ-19 کے پھیلنے کے بعد کووڈ-19 کے بڑھنے اور ٹڈی دل کے حملے نے دوہرے اثرات مرتب کیے ہیں، لہٰذا اب ہم ہر روز ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ پھر اگلے مرحلے میں اس حوالے سے بات چیت کے لیے ہم پاکستان کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کریں گے۔ ٹڈیوں کی آفت سے پاکستان کی معاشی ترقی کا ایک اہم ستون ہے اور زرعی پیداوار پاکستان کی کل معیشت کا تقریباً 40% ہے۔ حال ہی میں چین پاکستان مشترکہ زرعی ورکنگ گروپ کا دوسرا ویڈیو اجلاس بیجنگ اور اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ چین اور پاکستان دونوں ممالک کے مابین زرعی تبادلوں کے فروغ، چین پاکستان اقتصادی راہداری کے نئے مرحلے میں زراعت اور اس سے متعلقہ صنعتوں کی ترقی کے فروغ اور راہداری کی تعمیر کو معیشت اور عوام کا معیار زندگی بہتر بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ میرے خیال میں اگر یہ کہا جائے کہ چین اور پاکستان چاول کی پیداوار کو بہتر بنانے کے لیے تکنیکی تعاون کو مزید فروغ دے رہے ہیں تو اس وقت واقعتاً ہماری کچھ کمپنیاں تعاون کر رہی ہیں۔ اگر تعاون کے اس پیمانے کو بڑھایا جائے تو اس کا اثر مزید بہتر ہوگا۔ خاص طور پر چین اور پاکستان نے آزاد تجارتی زون کے حوالے سے بھی ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ میری رائے میں مستقبل میں ہمیں زرعی مصنوعات کی پروسیسنگ میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اس پروسیسنگ کے بعد نہ صرف وہ بنیادی مصنوعات جن کا ابھی ذکر کیا گیا چین کو برآمد کی جا سکیں گی بلکہ مالٹے کا جوس بھی تیار کیا جا سکے گا جو میرے خیال میں چینی صارفین میں بے حد مقبول ہوگا۔ اس سال ٹڈیوں کی روک تھام میں سے پاکستان نے کون سے نئے تجربات سیکھے ہیں جن کی روشنی میں مستقبل میں ممکنہ ٹی کی وبا سے ہم بچا سکیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ جو انڈے ہیں ان کے اوپر زیادہ توجہ دی جائے گی کہ ان کو ختم کیا جائے تاکہ وہ گروتھ پروڈکشن ہی نہ ہو سکے جو کہ بعد میں آپ کو پرابلم دی جا سکے۔ ایک تو یہ نئی اسٹریٹجی اپنائی جائے گی
اور اس کے علاوہ جو ایریاز ہیں، جو پاکٹس ہیں جہاں پہ زیادہ تر ٹڈیوں کی افزائش ہوتی ہے جن علاقوں میں، جیسے کہ ساؤتھ ایسٹرن پاکستان اور بلوچستان کی سائٹ ہوگی، سینٹرل پنجاب ہو گیا، تھوڑا سندھ کا ایریا ہو گیا، تو یہ خاص وہ ایریاز ہیں جہاں پہ ان کی افزائش اور موسم یا کلائمیٹ کے حساب سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آئندہ اتوار کے روز شام 6:30 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔